ابھی کل رات کو بابا کی طبیعت اچھی خاصی ناساز ہے، اب دعا کریں اللہ مکمل صحت دے. تو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ وہ سورہ کہف میں کیا بتایا تھا. میں نے کہا بھائی میں نے یہ بتایا تھا کہ جان سے تفسیروں میں لکھا ہے، ذرا غور سے سننا، کہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کی گردن اڑا دی کیونکہ ماں باپ کے لیے خطرہ تھا. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں سے یہ پتا چلا کہ جان بچانے سے ایمان بچانا زیادہ ضروری ہے. جو آج پورے دنیا میں این جی اوز، پھر پاکستان کی این جی اوز، ابھی کل ایک خط تھا پرسوں عید سے ایک دن پہلے این جی اوز کے بارے میں لکھا تھا کہ میں اس دفتر میں کام کرتا ہوں اور ایسی فحاشی بے حیائی اڑیانی ہے اور ان کا کام ہی یہی ہے کہ زنا کرواؤ، ایمان جو ہے وہ بگاڑو اور اللہ سے دور کرو، یہ ان کا کام ہے. ایک دو این جی اوز نے، کوئی چند این جی اوز نے کام کر دیا تو کیا فرق پڑ گیا، دودھ کے ڈبے دے دیے، اب مسلمان اچھل رہے ہیں. صاحب ہمارے علاقے میں میرپور بٹورے کے نزدیک جو ہے ایک چھوٹے سے گاؤں میں این جی اوز نے اسکول کھولا ہے. جاؤ دیکھو لڑکیوں اور لڑکوں کو لباس کیا پہنایا ہے، جاؤ دیکھو کیا پڑھاتے ہیں. یہ بنو ایک جگہ ہے یہیں قریب سندھ میں، تو وہاں کے ایک آدمی کو میں نے کہا آپ جو کہہ رہے ہو پڑھا رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں؟ کہا صحیح ہمیں کیا معلوم، ہم تو خود ان پڑھ ہیں. اتنا پتا ہے کہ ہمارا لڑکا بدماشی میں آگے ہو گیا ہے اور دین کی خلاف باتیں کرتا ہے. میں کہا بھائی یہی تو پڑھاتے ہیں اور کیا پڑھاتے ہیں. تمہارے گاؤں میں کبھی تمہارے بچوں نے پینٹ شرٹ ٹائی پہنی؟ اور دور سے بچے پیدل آ رہے ہیں، پیشاب کا تقاضا ہوگا کیا کریں گے؟ شلوار پہنتے تھے تو بیٹھ کر استنجا کرتے تھے، اب ان کو ایسا لباس پہنا ہے کہ کھڑے ہو کر منہ مارے. کیا جگہ جگہ بیت الخلا بنے ہوئے؟ اللہ، لیکن دماغ میں یہ ہے کہ بھائی ہمارا بیٹا پڑھ لے. یہاں تک کہ ایک بوڑھی تہجد گزار نماز کا نشان عورتوں میں ہوتا ہے، ایسی عبادت گزار نماز کا نشان، اور خون کا رشتہ آ کر کہہ رہا ہے میں رشتہ نہیں بتاؤں گا کہ جو بھی اماں وغیرہ جو بھی کہ وہ رشوت والی پوسٹ میں ہٹا دیا گیا. تہجد کو اٹھ کے دعا کر رہی ہے کہ یہ ہمارے عقلوں پر عذاب ہے. ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ لیا بیان کر رہے، اے اللہ میرے اس رشتہ دار خون کا، آپ بتاؤ خون کا کیا رشتہ ہوگا، قریب کا کیا رشتہ ہوگا بڑھیا کا، اب میں کیا بتاؤں کیا رشتہ ہوگا. اے اللہ میرے اس کو وہ پوسٹ دلا جہاں رشوت زیادہ ہوں. یہ ہمارا حال ہے، دین سے دوری کا عذاب ہے. کیونکہ ہم لوگ تو فکر نہیں کرتے کہ اللہ کی محبت سیکھیں. حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کے بجھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس سے بجھائیے، تنا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ صرف کھانے کمانے کے لیے؟ ارے کھاؤ کماؤ، جائز نعمت اچھی سے اچھی استعمال کرو، لیکن قرآن پاک سیکھیں، دین سیکھیں، حلال حرام کی تمیز سیکھنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر. اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت سیکھیں، اتنی کہ گناہ سے بچیں، ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے. ایسی ایسی ڈگریاں پڑھائیں گے، یہی اولاد یہاں کر روئے گی کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں قرآن پاک نہیں پڑھایا، ہمارے کو کلمہ صحیح نہیں آتا، ہمیں نماز صحیح نہیں آتی، ابھی بھی ہم اتنے بڑے ہو گئے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں. ہمارے ماں باپ نے کبھی نہیں بتایا کہ پہلا عذاب کا پیشاب کے چھینٹوں کا ہوگا، کبھی نہیں بتایا ہمارے ماں باپ نے. اور ان کی کمائی کی اتنی فکر ہے. میں اور آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اتنے برس زندہ رہے گا اور کمائی لا کر دے گا. ہماری نظر اپنے اولاد پر ہے اور پیاروں کی نظر آسمان پر ہے کہ رزاق اللہ ہے. یہ تو اسباب ہے، اللہ واپس بلا لیں پھر کیا ہوگا. ہمارے دوست بیٹھے ہیں میرپور بٹورے سے، آج بھی آ گئے اتنا دور سے 9 دوستوں کے ساتھ. ہر وقت یہ اور ہمارے بوڑھے بابا ہیں یہ وہاں سے چلے آ رہے ہیں، صبح سے فجر سے نکلے ہوئے ابھی پہنچے، کیا سوئے کیا ابھی فوراً سو جائیں گے؟ اللہ کے لیے آ رہے ہیں. اور وہاں پر کیا ماشاءاللہ کتابیں تقسیم کر رہے ہیں، سیڈیاں تقسیم کر رہے ہیں، گاؤں گاؤں میں جا رہے ہیں. یہاں سے ہر چند ہفتے کے 2-3 ہفتوں کے بعد دوستوں کو بلاتے ہیں، 8-8 گاؤں میں لے جاتے ہیں اور کتنے وہاں سے فائدہ ہو رہا ہے. اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پیاسے ہیں، ہمارے پاس شرک پھیلانے والے آتے ہیں، ہمارے پاس بدعت پھیلانے والے آتے ہیں، ہمارے پاس این جی اوز والے آتے ہیں، ہمارا ایمان بگاڑتے ہیں، لیکن اہل حق کے لوگ نہیں آتے. وہ گھروں میں بیٹھے سو رہے ہیں، اپنے گرم گرم بستر پر ٹھنڈے ٹھنڈے ایئر کنڈیشن میں سو رہے ہیں. جاؤ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قبریں دیکھیں کہاں ہیں،
چائنا میں گونگزو میں، ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں، وہاں پر اب تو خیر وہاں آبادیاں ہو گئی. کہاں سے اتنے صحابہ پورے دنیا میں پھیل گئے، اور کئی جو ہے وہ امیر بن کر گئے، کئی سپاہ سالار بن کر گئے. لوگ سمجھتے ہیں کہ سب کے سب نعوذ باللہ ایک ہی کام کے لیے چلے گئے. کہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمائے اور 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہے ہیں. کیا چیزیں وہاں پر تھی؟ فیکس تھا، ای میل تھا، وائرلیس تھے، ٹیلی فون تھے، ٹینک تھے، میزائل تھے، کیا تھا؟ اللہ کی طاقت سے روک جاتا تھا 22 لاکھ مربع میل دور تک. آج ہم لوگ جو ہے وہ بس ایک دو بیان کر لیے اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو گناہ ہی نہیں کیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رات کو جب ہم بابا کے لیے بیٹھے تھے بہت دیر ہو گئی تھی، تو حضرت فرماتے ہیں کہ علماء مفتی صاحبان فرماتے ہیں یہاں سے پتا چلا سورہ کہف سے کہ بچے کی جو گردن اڑائی تو اس سے پتا چلا کہ جان بچانے سے زیادہ ایمان بچانا ضروری ہے. ہمارے ایک رشتہ دار تھے ایک بستی کے اندر، انہوں نے ٹی بی کا کھولا تھا ہاسپٹل، یہاں جانا وہاں جانا، اور وہاں جو اس سینٹر کے بڑے تھے اب اس کی توسیع تھی، ٹھیک ہے. بے حیا غیرت کو بیچنے والی عورتیں، ناچنے والی گانے والی وہ آئی وہاں، اور نعوذ باللہ عقل میں جس کے بھوسا بھرا ہوا تھا وہ پہنچ بھی گئے. بے حیائی کا ریکارڈ توڑ کر پھر اعلان ہوتا ہے کہ بھائی ہاں اب اس نیک کام کے لیے ہاسپٹل کے چندہ نکالو، اتنے ہزار. اس صاحب نے مجھے خود بتایا، وہ صاحب وہ تو انوالو نہیں تھے لیکن چندے کے معاملے میں تھے، کہا جس نے وعدہ کیا تھا دیا ہی نہیں. میں نے کہا وہ جو چمچوں نے جو یہ پروگرام کیا تھا جس سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں تھا، وہاں تو لعنت برس رہی تھی تو اس میں تو بکواس کر لی. اس کے بعد کا کیا معاملہ ہوا؟ کیا اللہ کے لیے آپ کھول رہے ہو؟ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا، یہ 1992 کی بات ہے، تو حضرت والا نے فرمایا کہ یہی تو مصیبت ہے کہ آج لوگ سمجھتے ہیں یہی دین ہے. فرمایا کہ خود بتا رہے ہیں کہ چرس اور ہیروئن کی وجہ سے ان کو ٹی بی ہو گئی، جس کی دوائیاں دے رہے ہیں گن کر اور ایمانداری کے ساتھ، اور زکوٰۃ کا حساب تو زکوٰۃ کے حساب سے دوائیاں دے رہے ہیں علماء سے پوچھ کر. فرمایا ان سے پوچھو یہ صحت پانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کہا میں نے پوچھا کہ صحت پانے کے بعد پھر بدماشیاں کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا اب ان کو سمجھاؤ کہ کاش آپ ان پر ایمان کی محنت کرتے، کاش آپ ان کو دین سکھاتے تو آپ کے جانے کے بعد پھر یہ اور لوگوں کو دین سکھاتے. آپ نے تو ان کو جان دے دی، یہ اور بدماشیاں کر رہے ہیں اور گناہ میں آگے آ گئے. اللہ نے بھیجا کیوں ہے؟ دوائیاں اور دودھ کے ڈبے تقسیم کرنے کے لیے بھیجا ہے کیا؟ ایسے الحمدللہ قرآن پاک کتابوں کے ساتھ، لاکھوں روپے کی کتابوں کے ساتھ قرآن پاک بھی مفت تقسیم ہوتے ہیں. ایسے علاقوں کا ہم کو پتا چلتا ہے جہاں ایک قرآن پاک پر 13 بچے، اور قرآن پاک بھی شہید، اللہ معاف فرمائے. تو مولوی فرحان بیٹا جو ہے الحمدللہ تخصص کیا ہوا ہے، حضرت کے خلیفہ ہیں، حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، جنہوں نے تراویحاں پڑھائیں. تو انہوں نے کہا ابا ایک بات میں بار بار بتانا چاہتا ہوں، جب بھی ابا بیان کرتے ہیں کہ سورہ کہف سے پتا چلا اس بچے کی گردن اڑانے سے کہ جان سے زیادہ ایمان بچانا ضروری ہے، تو میں آپ کو ایک تفسیر کی اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں. میں نے کہا بیٹا بتاؤ، اب تک تو بتایا نہیں، میں نے پہلی دفعہ زندگی میں سنا ہے. تو ہماری غلطی ہے، ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے نا کہ ابا وہ جس بیٹے کو حضرت خضر علیہ السلام نے مار دیا تھا، اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ مفہوم عرض کرتا ہوں کہ ان کو اور نعمت دی جائے گی. ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی پھر، اور اس کے بیٹی اس کے نسب سے 70 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے پھر. اور لکھا ہے کہ ان کا بابا جس اب دوسری جگہ یتیم بچوں کی دیوار بنائی گئی، سب کو پتہ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا بابا جو تھا وہ اللہ والا تھا، اور تفسیروں میں لکھا ہے کہ 7واں بابا، دادا پردادا کر کے 7واں بابا اللہ والا تھا. ایک تفسیر میں لکھا ہے 10واں بابا اللہ والا تھا. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، جن کا میں غلام، جن کے قدموں کی خاک ان کے جوتیوں کا صدقہ ہے، فرماتے تھے کہ اللہ تعالی سمجھاتے ہیں محدود انداز سے، چونکہ ہمارا کھوپڑی محدود ہے نا تو ہم محدود سمجھ سکتے ہیں، لا محدود کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اے اللہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ نہیں آتا، اے اللہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ نہیں آتا. ہم جان گئے تیری پہچان یہی ہے. تو جیسے قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سارے دنیا کے درخت قلم بن جائیں، اور یہ سمندر ایسے 7 سمندر
اللہ کی عظمتوں کو روشنائی بن جائے، اللہ کی عظمتوں کو نہیں لکھ سکتے. صرف سندھ بلوچ کے آپ دفتر یہاں کے درخت اور سندھ بلوچ کے درخت گن لیں تو آپ قلم گن کر بتائیں کتنے ہوں گے. پھر پورے دنیا، پھر جنگلات. حضرت والا یہ بیان فرما رہے تھے، شہتوت کا درخت ہے وہاں پر لاہور کی خانقاہ میں. حضرت اس طرح تشریف فرماتے، شہتوت کا درخت سب کو پتا ہے، جنہوں نے دیکھا ہے بہت پھیلا ہوا ہوتا ہے، اور پیچھے لاہور چڑیا گھر کے درخت تھے. فرمایا کہ میں یہ پوچھتا ہوں کہ شہتوت کے درخت سے کتنے قلم بنیں گے، پھر یہ چڑیا گھر کے درخت، پھر پورا پاکستان، پھر پوری دنیا، پھر جنگلات. آپ میری مدد کریں گے صرف آپ، تو ان کے درخت کتنے بنیں گے، قلم کتنے بنیں گے. یہ سب قلم بن جائیں اور 6 سمندر 7 سمندر اور سیاہی بن جائے، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو نہیں لکھ سکتے. پیارے شیخ نے فرمایا 7 ہوں 70 ہوں 700 ہوں 7,000 ہوں 70,000 ہوں 7 لاکھ ہوں 70 لاکھ ہوں 7 کھرب ہوں، 7 کھرب دریا ہو جائے تب بھی سمندر ہو جائے، اللہ کی عظمتوں کو نہیں لکھ سکتے، کیونکہ یہ سمندر محدود ہوئے 7 ارب کھرب جو بھی، اللہ کی ذات لا محدود ہے، تو لا محدود کو محدود سیاہی کیسے لکھ سکتی ہے یہ. تو اب آیت میں پڑھتا ہوں، وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. یہ سارے درخت قلم بن جائیں، یہ سمندر 7 سمندر سیاہی بن جائیں، اللہ کی عظمتوں کو نہیں لکھ سکتے. کیا اللہ میرے شیخ کو علوم عطا فرماتے تھے. فرمایا کہ اللہ نے اپنی عظمتوں کو لکھوایا، اللہ نے اپنی عظمتوں کو لکھوایا کہ ہم کیسے پیارے ہیں، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی گردنیں کٹتی ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار کا خون بہتا ہے، اور ایک وقت میں 70 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جنازے نکلتے ہیں. ہم اتنے پیارے ہیں کہ ایک وقت میں جان دینے کے لیے سب تیار ہیں. تو حضرت والا نے فرمایا کہ جو تفسیروں میں لکھا ہے 7واں بابا اللہ والا تھا، دوسری تفسیر میں تھا 10واں بابا اللہ والا تھا. فرمایا اللہ اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ 100 پشت تک فضل فرمائے جو نیک ہوتا ہے وہ اس کے لیے، لیکن سمجھانے کے لیے 7 اور 10 پوچھتے ہیں. اب پیارے شیخ فرماتے تھے کہ اولاد کا زیادہ غم مت کھاؤ، اللہ کا غم کھاؤ، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کا غم کھاؤ، اور اپنے اولاد کو دین سکھاؤ، اللہ کی محبت سکھاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ، ان کو نیک بناؤ. پھر فکر نہ کرو ان کے لیے پیسے کم بھی بچے، مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ والا ہوگا تو اللہ کا اعلان ہے کہ رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا، رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. اور اگر اولاد کو نیک نہیں بنایا، چرسیوں کے ساتھ، شرابیوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ، زنا کے ساتھ، فارم ہاؤسز میں بیٹیاں اور بیٹوں کو بھیجے جا رہے ہیں، نامحرم مردوں کے ساتھ ناچ گانے کی پارٹیاں، اب مرنے کے بعد تمہارا مال یہ گناہوں میں استعمال کریں گے، مرنے کے بعد تمہاری پکڑ ہوگی اور گناہ جاریہ ہوگا. اس لیے کمانے کو منع نہیں ہے، لیکن اولاد کو نیک بناؤ. کماؤ کس نے منع کیا ہے، لیکن اولاد کو نیک بناؤ. حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے. ایک بہت بڑی شخصیت آئے اور آ کر کہا حضرت زکوٰۃ دے دیجئے. فرمایا جی آپ کا ایک بیٹا ڈپٹی کمشنر، ایک کمشنر، ایک تاجر اور ایک کوئی بڑی پوسٹ تھی، اور آپ مجھ سے زکوٰۃ مانگ رہے ہیں. کہا حضرت بات یہ ہے، بہت پرانے وقت کی بات بتا رہا ہوں، 70 سال ہو گئے ہوں گے اندازاً، یا 60 سال ہو گئے ہوں گے. کہ حضرت میرے 4 بیٹے، 4 کے بنگلے ہیں ایک ساتھ، مجھ سے کہتے ہیں کہ ابا ہم آخری شو دیکھ کر آئیں گے، پھر آپ دروازہ کھول کر آپ اور اماں سروینٹ کوارٹر میں جا کر سو جائیں، پھر تو ٹھیک ہے. کہا حضرت اس سے بہتر ہے میں زکوٰۃ لے لوں، میں گھر چھوڑ آیا، کسی کے گھر پر رہ رہا ہوں، تو اگر آپ مجھے زکوٰۃ نہیں دیتے تو آپ چل کے میرے بیٹوں کو ماں باپ کے حقوق تو سکھا دیں. حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کبھی کسی مولوی نے یہ کہا ہے کہ پڑھاؤ مت، کبھی کسی نے کہا خامخواہ ڈر کر بیٹھے ہوئے کہ ہمارے بچوں کو فٹ پاتھ پر لے آئیں گے. یا ایک صاحب آئے اور 3-4 مرتبہ ایسا ہوا کہ نوجوان آئے بدل گئے نیک بن گئے، پھر کچھ عرصہ آئے نہیں، تو پھر ملاقات ہوئی، کیوں کیا ہوا؟ کہ ابا کہتے ہیں ان لوگوں کے مس مت جاؤ، یہ مولوی لوگ پہلے برین واش کرتے ہیں، پھر یہاں بم لگواتے ہیں، پھر بھڑم کر کے بم پھڑوا دیتے ہیں. میں نے کہا بھڑم نہیں بھڑم کرتے ہوں گے. میں نے کہا جاؤ، مدرسے میں کوئی جانے سے رکاوٹ ہے؟ کوئی کسی کو روک سکتا ہے کہ مدرسے میں نہ جائے؟ کیا مسجدوں میں اللہ کے گھر میں یہ تعلیم دی جاتی ہے؟ اصل میں برین واش کیا ہے اس میں ٹی وی اور نیٹ نے، برین واش کیا ہے میڈیا نے.
حلال کو حرام دکھا رہے ہیں، حرام کو حلال دکھا رہے ہیں۔ تو حضرت شاہ ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کبھی ہم نے آپ کو کہا کہ اپنے بیٹوں کو مت پڑھاؤ، کبھی ہم نے کہا کہ آپ تجارت مت کریں، کبھی ہم نے کہا تجارت کم کریں، فٹ پاتھ پر بھیک مانگیں، کبھی کوئی ایسی بات کی؟ کہا نہیں۔ فرمایا ہم تو ممبر سے یہ روتے ہیں کہ ہم اور آپ اور ہماری اولاد، ہمارے بیٹے اور بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی حق پہچان لیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا حق پہچان لیں، پھر ماں باپ کے حقوق سکھانے کی ضرورت نہیں، وہ خود ماں باپ کے حقوق سیکھیں گے۔ میں کیا آپ کے بیٹوں کو سکھاؤں؟ آپ نے اپنے بیٹوں کو اللہ کا حق سکھایا؟ آپ نے اپنے بیٹوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق سکھایا؟ کہاں سے ماں باپ کا حق ادا کریں گے؟ اسی طرح سب کے سامنے رسوا کریں گے۔ میں کیا آپ کے پاس آپ کے بیٹے آنا چاہیں تو میں حاضر ہوں، ساری رات جاگ کر سمجھاؤں گا۔ میں کیسے جاؤں وہاں پر؟ ان کو تڑپ ہے دین سیکھنے کی، ان کو تو طلب یہ کہ ہمیں سلوٹ ملیں، رشوت کا مال آئے، حرام کا مال آئے، دوسروں کی بددعائیں لگیں، روڈوں پر ان کو روک لیا جائے۔ بھائی میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، آپ نے سگنل توڑا ہے۔ بھائی خدا کی قسم میں نے سگنل نہیں توڑا۔ اب وہ سگنل تو جب تک 3 مرتبہ کھل کے بند بھی ہو گیا، کہاں سے ثبوت آیا؟ اور اس کے دل سے بددعا نکل رہی ہے۔ یہ سکھایا ہے معاشرے نے، یہ سکھایا ہے کہ سود کا کام کر کے امیر امیر کرو، غریب غریب کرو، یہ سکھایا ہے۔ ماں باپ کی بددعا لینا سکھایا ہے، بیوی کی پٹائی کر کے، گالیاں دے کر، لاتیں مار کر یہ سکھایا ہے معاشرے نے، اور میڈیا نے یہ سکھایا کہ ڈاکہ کس طرح مارا جائے، دہشت گردی کس طرح پھیلائی جائے، کس طرح بم بلاسٹ کیے جائیں، کس طرح فائرنگ کی جائے۔ ابھی میں عید کا دن حضرت وہاں مظہر صاحب دامت برکاتہم سے ملنے گیا، وہاں پر خانقاہ گلشن اقبال میں سب بھتیجے اور بھائی وغیرہ سب تھے۔ تو میں گھبرا گیا، میں نے گاڑی روکو، کیا ہوا؟ اب اتنا میری گھبراہٹ ہو گئی کہ وہ 8-10 لوگ میں نے دور سے دیکھا، کوئی فائرنگ کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، میرے تو پسینے چھوٹ گئے۔ قریب آیا، پتا چلا 8-10 بچے جو ہیں وہ گاڑیوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں، وہ فائر کر رہا ہے وہ نکلی پسٹل سے، اور یقین کریں میں گھبرا گیا۔ یہ سکھایا ہے اس میڈیا نے، جب بچپن میں نکلی پسٹولیں ہاتھ میں ہوں گی اور ایسے ایسے سین سیکھیں گے۔ اور ویڈیو گیم میں کیا ہوتا ہے آپ مجھے بتاؤ؟ اب میں نیورو سرجن کے ساتھ میں بیٹھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑے ڈاکٹر سب آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بات یہ چل رہی تھی کہ یہ نوجوانوں کو برین ہیمریج، ہارٹ اٹیک، پیرالائسس کیوں ہو رہا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے، اور وزن کیوں نہیں بڑھ رہا، ان کا وزن کیوں بڑھ رہا ہے، اور پڑھائی میں کیوں کمزور ہیں، اور گھر کے کام میں ہاتھ کیوں نہیں بٹاتے، ماں باپ سے کیوں بدتمیزی کرتے ہیں؟ کہا دنیا دار ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تو دنیا دار بے نمازی۔ کہا بات یہ ہے کہ صبح ان کی اسٹارٹ، صبح تو خیر ہوتی ہی نہیں ہے، ساری رات جاگتے ہیں، بیٹھے ہوئے ایک جگہ پر، بڑے استنجا، چھوٹا استنجا، تقاضا روکا ہوا ہے، گردے کی تکلیف شروع ہو گئی، پیشاب روکا ہوا ہے، پھر اس کے بعد کارٹون شروع ہوئے، اس کارٹون کے اندر جتنی بدماشیاں، گھر میں برتن، تو پوری کتاب آئی ہے کارٹون کے اوپر، بہت بڑے مفتی صاحب کی، اس میں ایک ایک کارٹون کا ذکر ہے کہ تحقیق کے بعد اس کارٹون سے یہ، اس کارٹون سے یہ نقصان ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ویڈیو گیم، اور ویڈیو گیم میں سب بچوں کو کیا بڑوں کو بھی پسند ہے فائٹنگ۔ اب جب فائٹنگ ہوگی اور اسکور 1 لاکھ سے گرنے والا ہوگا تو اس وقت بلڈ سرکولیشن بڑھ جائے گی اور دماغ پر بوجھ بڑھ جائے گا اور پورا جسم لرز رہا ہوگا اور دل کی ہارٹ بیٹ بڑھ جائے گی، اور پھر فلمیں دیکھتے ہیں دہشت گردی کی، وہ بچے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اچانک یہ کیا ہوا کہ ایک دوسرے پہ فائر کر رہے ہیں، اب بڑے ہو کر کیا کریں گے یہ؟ اچھا جناب، کوئی گر رہا ہے، کوئی مرنے کی ایکٹنگ کر رہا ہے۔ پھر ہمارے ایک دوست کے والد صاحب کا عید کی رات کو انتقال ہوا، تو گلشن میں تعزیت کے لیے گئے، جب پارکنگ لاٹ میں گئے وہاں بھی یہی ہو رہا تھا، 3-4 بچے چھپ رہے تھے، فائر میں تو صبح تماشا دیکھ چکا تھا۔ یہ کیا ہم اپنے اولاد کو ان پٹ کر رہے ہیں، اور آؤٹ پٹ کیا چاہتے ہیں؟ ہماری اولاد فرما بردار ہو، رات کو میرے پاس بیٹھ کر کھانا کھائے، میرے پیر دبائے، سر میں مالش کرے، میری فرما برداری کرے، ماں سے بدتمیزی نہ کرے۔ کس طرح بلک کر ہم آئے دن مردوں کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور کس طرح ٹیلی فونوں پر ماں کی چیخیں سنتے ہیں کہ اولاد گالی دے رہا ہے، لڑ رہا ہے، سگا بھائی سگے بھائی سے ناک توڑ رہا ہے۔ کیوں؟ فلم دیکھی، کارٹون دیکھا، ویڈیو گیم دیکھی۔ اب اگر کوئی یہ بات کرے تو برا لگے گا، کیا ہمارے بچے پھر کیا کریں؟ آپ کے بچے آپ کے ساتھ اللہ اللہ کریں؟ اپنے بچوں کو دلا کر جوان بیٹیاں ننگی فلمیں دیکھ رہی ہیں، نیٹ والا موبائل دیا ہوا ہے، لڑکوں کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟